بندے دی جڑی موت ہے مردہ کوئی بھی نہیں، موت مٹن دا نام ہی نہیں، صرف موت کا ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا تو یہ تو نہیں آگے بھی چلو سبحان بھائی منہ تو چلو ہلاؤ سبحان اللہ، اور اپنے سر شر تے ہلا رہے کو میں پتہ لگے بھی کہ میری گفتگو تو اچھا اردو میں بات کر لیں یا آپ اپنی بولی میں کریں؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا کہ میرے قابل تو نہیں بیٹھے؟ نہیں سبحان اللہ بھائی میں نے پہلے آپ سے معذرت کی ہے، ایکسکیوز کیا ہے کہ میری طرف سے پریشان نہیں ہونا، جب ختم آ جائے گا میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ تو میرے حضور نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء۔ کئی کہتے ہیں بھی دعا تو ہو گئی، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ پر، درود تو وہی ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ وجل ثناؤ کا۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں دعا واسطے حضرت میت کے، جو ہمارے سامنے میت پڑی ہے اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ مجھے یہ دسو عورتاں گھر دے اندر بیٹھی ہیں، مرد کھلوتے ہیں، دعا اسی منگتے پے ہیں تے ثواب سارے نوں مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے تو میرے سے تو سدھا ہو کے بیٹھ، تو میری پارٹی تو میرے درس زبان نہیں، ہمیشہ بھیدی پر رہتا پڑتا ہے۔ کوئی سمجھ لگی تھوڑے گا؟ حضور دی حدیث کیا دی؟ کئی تو مرن تو بعد بڑے یہ بھیجتے نا جی میں کوئی کسائی پکڑنے چاہیے ہوئے کہ میرے کو ناپنا لگے، پولیس پیچھو لگی ہوندی ہے، سلام پھیرے نہیں تو بندے مولوی صاحب غائب ہو جاتے ہیں، 1 منٹ ہے بغیر انشاءاللہ کوئی نہ کہ بھی دعا منگو بعد ہے۔ حضور تک ہی فرمان ہے اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، کہ اتنی لمبی دعا منگو کہ ایک اٹھ ہوئے، انہوں ذبح کیتا جاوے، او دی کھال اتاری جاوے، او دا گوشت بنایا جاوے، او دیاں بوٹیاں کیتیاں جاوے، پھر او سالن پکایا جاوے، او ہانڈی چ پکے، دسو چوکھی دے لگنی پکڑ دے، ساتھ ساتھ توڑے چھوڑ دے۔ یہ رسم اللہ تو سارے شدے میری طرح ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبردار تو بول، تو میرا بیلی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولنا تو چاہیے لیکن پچھلے سارے چپ کی تھی۔ آؤ نا تو بول، تسی پولیس سے پچھلے پولیس سے پچھو ملک تو مورت ہزارے لینا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ملک تو مورت مسکرا رہے ہیں بس۔ تھوڑی گل ہاں بڑی گل ہے ملک تو مورت دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ مرن والا مر گیا، کچھ نال نہیں لے کے گیا، اتھے ہی رہ گیا۔ میت کس چیز کا انتظار کرتی ہے؟ دعا دی۔ اگر دعا ہی کسی نے نہ دی ہوئے، کوئی منگتا ہی نہ ہوئے تو پھر بولو تو صحیح۔ میں نو عارف آکھے تو تغیر کر لئی نا، میں کہ جی میں تو طالب علم ہاں تو میں تو کرے نا صوفیانی تقریر، میرا کلام عارفانہ ہوندہ ہے، 50 سکنا ہے اسے کہا آؤ تو صحیح، میں وہ دیا کھنڈ جائے بیٹھا۔ چیڑے منگدے نہیں۔ چلو ایک بات اور لیتے ہیں، اس کا یہ اردو میں بات ٹھیک رہے گی، ہاں اردو میں ٹھیک رہے گی، ایسے کو مسنگ جو ہے نا بات مدہ نہیں کر رہی۔ اچھا ایک آدمی صاحب بہت گناہگار ہے، مر گیا، موت آ گئی۔ اس سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا کہ عام انسان کی موت ایسے ادریل نکالتا ہے کہ مل کا کپڑا ہو، جھاڑیوں پہ ڈال دیا جائے، کانڈوں والی جھاڑیوں پہ ڈال دیا جائے، جب اس کو کھینچے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، تار تار ہو جاتا ہے،
اس طرح موت آتی ہے اس کی تڑپ تڑپ کے. اور مومن کی جو موت ہے وہ اس طرح ہے جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ مومن کی یہ موت ہے، عام بندے کی یہ موت کی ہے. فرق کتنا ہے؟ وہ مر گیا، وہ ایک بچہ تھا چھوٹے سا پیچھے چھوڑ گیا. جب تھوڑا سا بڑا ہوا وہ بچے کو لے کر اس کی والدہ جو ہیں حافظ صاحب کے پاس گئی، مسجد کے قاری صاحب کے پاس گئی. قاری صاحب اسے قرآن پاک پڑھائے. پہلے رواج ہوندے ہیں نا، بندے اثر جڑے وڈیرے تھاڑے گزر گئے وہ پہلے قرآن پڑھوائندے ہیں، اس تو بعد سکول پڑھائندے ہیں. اسی طرح تختیاں لکھ لکھ کے تھک گئے. آج تک کمپیوٹر دا دور ہے، جدید دور ہے، انٹرنیٹ دا دور ہے، اسی اس ویلے تختیاں لکھتے رہے ہیں. تو ساڑھے نال کوئی بندہ ہی مقابلہ کر سکتا ہی نہیں آج دا بندہ، کیونکہ تقسیم 12 پہاڑے سانو انج یاد ہیں کیونکہ اسی مارا بڑیاں کھا دی ہیں. اللہ اب اس نے جب پڑھا بھئی بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل اس کی دوزخ والی کھڑکی بند کر دو، جنت والی کھڑکی کھول دو. یا اللہ یہ کیسے ماجرا ہے، یہ کیا ہوا؟ جس کی بخشش ہو گئی؟ فرمایا ہاں، جس کا بچہ زمین پر بیٹھ کر میں رب کا نام لے رہا ہے، اس کے بیٹے کو میں، اس کے باپ کو میں عطیت دوں. میں نے اس کی معافی کر دی ہے، میں نے اس کی بخشش ہے. تو جو آدمی قرآن کا حافظ ہے اس کی شان کتنی بلند ہے. یہ بات جہاں پر ختم کرتے ہیں. میں نے صرف آپ کو ہر لفظوں کا صرف مزہ دینا ہے، ٹچ کرنا ہے بھئی تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. اچھا اب بات آتی ہے ولی کی. ولی کی شان بڑی بلند. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بلقیس کا تخت منگوانا تھا. جنات کھڑے ہو گئے، حدود آ کے پیغام دیا گیا میں وہاں تھا وہاں تھا. بڑی لمبی بات ہے جی، صرف میں آپ کو صرف اس کا مدد دے رہا ہوں، ٹچ کر رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو جنات نے کہا کیا وہ جو نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنات کے پیغمبر، چرند کے پیغمبر، رند کے پیغمبر، انسانوں کے پیغمبر، کیڑی ہے نا کیڑی، 3 میل پر آپ کا لشکر آ رہا ہے. تو کیڑی نے کہا اندر اپنے اپنے گھونسلوں میں چلی جاؤ، کہیں ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کے پھر سے نہ جانا. تو سلیمان علیہ السلام نے وہ بات 3 میل سے سن کے مسکرا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ یہ تخت بلقیس منگوانا ہے بھائی، ہزاروں میل دور تھا، بڑا لمبا چوڑا. آپ نے علماء سے سنا ہوگا بڑا لمبا چوڑا تھا وہ. تو جنات کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم لاتے ہیں جی. اور میں کتنی دیر لگائے گا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی جو محفل ہے نا جی آدھے پونے گھنٹے والی، اس کی برخاست ہونے سے قبل میں اس کو لے آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. پھر وہ جو ولی تھے آصف بن برخیہ، دودھ لیا کیوں ڈرتا ہے؟ میرے واسطے لیا دودھ؟ اچھا ٹھیک رکھتے، بڑی مہربانی. اللہ بندہ دیکھے جائے میں نے دودھ دیتا پہلی باری. اللہ تیری عمر برکت عطا فرمائے. آصف بن برخیہ کھڑے ہو گئے. یہ میں بات کر رہا ہوں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ نبی کی شان کیا ہے، صالحین کی شان کیا ہے، پیغمبر کی شان کیا ہے. کیا پیغمبر سلیمان نہیں لا سکتے تھے درخت، وہ تخت کو نہیں لا سکتے تھے؟ لیکن یہاں پر ولی کی آزمائش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آصف بن برخیہ نے عرض کی حضور مجھے حکم دے. فرمایا کتنی دیر؟ فرمایا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. سبحان اللہ. بابا جی آنکھ جھپکن تو پہلے چوکی دیر لگ دی ہے.
یہ ولی دی شان دسی میرے مالک نے قرآن پڑھو نا اسی قرآن نہیں پڑھ دینا تو سانو مولوی تو نہیں دستے نہیں ہوئی گلا اگر ولی دی شان ہے تو پھر نبی دا مقام کتنا بلند ہوں آپ آخری گل نو دیکھیے تو انہوں پریشان نہ کریے کیونکہ میری تقریر تو بہت پھر 2-2.5 گھنٹے لمبی ہوندی چوڑی اب پتا ایستا چلنا جی میرا والد چلتا ہے نا حاجی اللہ بخش ایستا گیر لانے 3 گھنٹے بولنا کیا بات انہوں نے پتر ہے اب پانی پلا ختم آ گیا میرے گل اگلی نہیں سننا چاہتے اگر آتے ہو تو سنا دینا نہیں آج میں لوں گا اگر آپ دے سکتے ہیں تو میں اگر اجازت دیتا حضرت بہلول تعالیٰ ایک بہت بڑے ولی اور مجذوب گزرے ہیں وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر ککھوں کے مٹیوں کے گھر بنا رہے ہیں اے بات ہے آجا بایا تلے بایا مہربانی تیری بگی میں زبیدہ خاتون سوار ہے غلام نے کہا آج آپ کہتی تھی میں نے بہلول تعالیٰ سے ملنا ہے بہت بڑا مجذوب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے ہارون رشید کے زمانے کا دور ہے میں نے بہلول تعالیٰ کی قبر کی زیارت میں نے 2 مرتبہ کی ہے سبحان اللہ ہوں لے جاتا ہے انشاءاللہ پوچھیا جی یہ کے پہ بڑھیں دے ہو انہوں نے کہا یہ جنتیوں کے گھر بنا رہا سبحان اللہ کیا کر رہا ہوں اس کا کیا ایک ہی معاملہ ہے جنت رب بنائیے پرمیشن دینو دیتی ہوئی ہے فرمایا بیچتے بھی ہو یا صرف بنانے میں لگے ہوئے ہو سبحان اللہ فرمایا اگر کوئی اچھا خریدار مل جائے تو ہم بیچ بھی دیتے ہیں تو چنگا مول پا جاوے تو سانو دے چھوڑے نہیں ہیں تیرا مول نہ پا سکے ہو تو پھر فرمایا بیچ دے فرمایا پھر 1 منٹ دے چھوڑو کتنی قیمت ہے فرمایا 2 دینار 4 منٹ باقی رہ گئے میرے انہوں نے کہا جی 2 دینار فرمایا من دیو 2 دینار انہوں نے دریائے دجلہ میں ڈال دیے گھر مٹا دیا آپ نے فرمایا جا زبیدہ تیرا مکان جنت میں بن چکا ہے الائٹمنٹ ہو چکی ہے وہ تمہارے نام ہو چکا ہے آپ جا سکتے ہیں ہارون رشید کو پتہ چلیا اس کا اے معاملہ کی بنیا تے جنت جسم ویکھی نا بیر بلقیس دے نام دی تختی لگی ہوئی اندر بڑھن لگے دربانہ روکیا اس کا کدے بھائی اس کا میری سوانی دا گھر ہے بھائی میری بیگم دا نام لکھیا اس کا اے دنیا نہیں جنت ہے اے جائیں خریدی ہے وہی بڑھ سکتا اندر حضرت بہلول دا نام بازار وچ کھلوتن بہت پریشان ہیں آپ دے موڈے تو کسے چادر جی میں کوئی بندہ ویکھے میری چادر تے غوث پاک دا جبہ ویکھیا چور نے اور راتی آ بڑیا وہ چوری کرن لگا تے وہ پچھوں آباد آ گئی خضر علیہ السلام دی فرمایا غوث فرمایا جی مینوں فلانی بستی دا عبدال مر گیا ہے تے مینوں ہن عبدال چاہیدا ہے فرمایا ہلے رات بہو پئیے سویرے انتظام کرتے ہیں خضر نے کو جواب دیتا میں ذمہ دار کوئی نہیں میں تھوڑی ڈیوٹی لائی جانا جو میں حکم ہویا تو جان تے او بستی والے جانن فرمایا مڑ انج کر ہن اس ٹائم تو بندہ ہور کوئی نہیں آ ایک صفاں دے وچ لکیا پیا اسے نوں لئی جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ او ہائی تے چور آیا جبہ چراون تے غوث کی نظر پئی تے بن گیا عبدال سبحان اللہ تے جس تے نظر محمد دی پہ جائے سبحان اللہ من دار قبری وجبت لہو شفاعتی میرے حضور نے فرمایا جنہیں میں نے زندگی کے اندر دیکھیا او تے جنت واجب ہو گئی میرے وصال تو بعد من دار قبری وجبت لہو شفاعتی جائے میرے مزار دی زیارت کی دی میری شفاعت اس سے بھی واجب ہو گئی سبحان اللہ اس موٹے تو چادر لائی
وہ بج پیا تو بیلی آخیا بہلول وہ تیری چادر لے کے بجیا جاندہ ہے، فرمایا بجن دے کتنا بجنا سی۔ قبرستان جا کے بہ گئے، جی میں سامنے طرف قبرستان ہے، وہ جڑا عقیدت مند موڑ آیا اس کا کیا اتنے کیوں بیٹھے ہو خیر نال؟ فرمایا او دا انتظار کر رہے۔ سبحان اللہ میں کہ گل تو مدہ نہیں کر رہے، گل مدہ نہیں کر رہے۔ سے جوڑ ڈٹھے سنگت دے تے آخر وتھا پیاں جنہ بنا ایک پلنا سے بس دے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں جنہ بنا ایک پلنا سے بس دے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں ماں مرے تے ماں بے مقدے تے باپ مرے گھر ویلا جس بہن دا ویر نہ کوئی اجڑ جاندہ جے میلا عیداں تے شبراتاں آئیاں تے لوکی گھر نو آئے او نہیں آئے محمد بخشاں جنو آپ ہتھی دفنائے درشی پڑھے آپ ایک دن قطار میں کھڑے فرمانے لگے بندے مجھے حضور کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے عرض کی یار میرا دل کرتا ہے کہ میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں، بات سننے کی آخری بات سن لے بس میری مہربانی، تو میں یہ اس لیے کھڑا ہوں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے پوچھا کیا بنا؟ فرمایا اللہ تو مان رہا ہے یہ بندے نہیں مان رہے۔ پھر قبرستان بیٹھ گئے، فرمایا آج ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا معاملہ تو وہی ہے، اب میں چاہتا تھا بھی ان کی اور اللہ کی صلح کروا دوں، تو پھر معاملہ کیا بنا بہلول جناب؟ فرمایا اب یہ مانتے ہیں اب وہ نہیں مان رہا۔ اللہ بھائی نکال کے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہارون رشید مر گیا، ختم درود یہ میں تسی آئے بیٹھی ہو ان کا نوے حافظ صاحب اکثر نا ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اب وہ لاحظ رشید پڑھ کے ہمارے بل کر دیں۔ آپ پڑھیں گے نا فاتحہ کے لکھوائے بھائی اسلم اور بھائی عارف کے والدہ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں نا؟ تو اس کا بیٹا جو تھا مامون رشید کچھ شامتیاں مولویاں آکھیا حضور فلانا بندہ نہیں آیا، وہ بات میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، وہ راز کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا جی چلو پھر دیکھ لیں گے، بات نپٹ لیں گے، کل تو ہو جائے۔ انہوں نے اعلان کیا، بڑے بڑے مشائخ اعظام، بڑے بڑے علماء، بڑے بیان، بڑے قرآن، بڑے درود، بڑے درود تاج، بہت کچھ اکٹھا اس کے ملک ہو گیا۔ ایک بابا جی تھے جو جس طرح ملک دمرد بھائی بیٹھے آخر کی لائن میں، ان کے آگے ایک میرے بزرگ تشریف فرما ہے، انہوں نے کہا جی ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے ہم تمہارے ملک کرتے ہیں۔ تو سب نے کر دی، تو ایک بابا جی اٹھے، انہوں نے فرمایا جو بے کی بسم اللہ کی جو بے ہے نا اس کی جو آدھی ہے وہ میں نے تمہارے ملک کی۔ سبحان اللہ بابا جی کیا بات اے صوفیانہ کلام بے دی ملک دمرد بے دی ادھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ سکے بڑھا کون ہے بھائی؟ جہاں ساڑا بیڑا جا بوڑیا بولنے سارے نا
انہاں کہ خوشامدیاں بابا جی محمود رشید چنگی نے بانی ساڑے نال اس ساڑی اس گستاخی کی تھی اس قرآن بھی نہیں پڑھیا تے بے دی او بھی آکھے تو ادھا لفظ آپ اتنا کرنی نہیں پڑھتے رات ہو گئی اللہ نے خواب دکھایا ہارون رشید نو بھی ہارون جیڑا ہے جنت دے وچ سیر کر سبحان اللہ فرمایا ابا جی کیا حال ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فرمایا جی میں تھوڑے وقت سے بڑے اہتمام کیتے ہیں بڑیاں دیکھا بنوائیں بڑے لنگر پکائے بڑے بڑے مولوی صدن بڑے بڑے مفتی صدن اللہ نے تھوڑی بخشے فرمائی او آکھن لگے مامون میں کسے مولوی نو نہیں جاندا میں نو تو اللہ پاک نے جیڑی بے دا جیڑا ادھا لفظ ہے نا اللہ نے مینو او دے تو فیل میری بخشش کر دیتی او دا نا کون ہے وہ آئی بہلول دا نا